الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں بہنوں، میرے تمام مجلس رفقا اور شہر نشین تشریف فرما معزز علماء کرام جناب محمد علی صاحب صدر لاتور مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان وہ صدر مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب ورکنگ پریزیڈنٹ مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب سید معین صاحب جنرل سیکرٹری مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین، بیڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شفیق ایڈوکیٹ شفیق صاحب، ادگیرس کے مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر شیخ عقیل صاحب، میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام جانتے ہیں کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالی یا چند مہینے کے بعد پورے مہاراشٹر میں بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پورے مہاراشٹر کے ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اور عوام کے درمیان میں جا کر ہم اپنی بات کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی لاتور میں، ادگیر میں اور ضلع لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور اور انتخابات میں حصہ لیں گے. میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے، آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعائیں، آپ کا ساتھ، آپ کی سرپرستی مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے بلدیہ انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف لاتور بلکہ لاتور ضلع میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لے گی وہاں پر ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہماری جماعت کے، آپ کی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گا، ان کو رکن بلدیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رکن بلدیہ منتخب کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج ہم وطن کے 75 سال کی آزادی منانے جا رہے ہیں 15 اگست کو، اور میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر، نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملا، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا، تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا. جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تبھی آپ سے انصاف ہوگا، آپ کے حقوق ملیں گے اور آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا. یہ کل حقیقت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منعقد کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے. بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کو ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا، اگر ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا. جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا. اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی. آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجیے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ کہ 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگز جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹر کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹر کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے. یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، یہ لڑائی جو امتیاز جلیل، ڈاکٹر غفار قادری، لاتور کے صدر محمد علی، سید معین، شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں، ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانی میں سامنا کیا، یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے. یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیجیے. آپ یقیناً یہاں پر آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو آپ کو برپا کرنا ہے. اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ووٹوں سے کبھی ہوگا. میری اس بات کو یاد رکھ لو. آپ
میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میں اتر پردیش میں 150 تقریر کیا, ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے, تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی. آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے. آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. ایک بچہ بتائیے ان کا, اس کو پولیس پکڑتی ہے, الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا اور گوشت کے الزام میں, اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. آپ بتائیے کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا, کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں. ہم بیان دیتے ہیں, میڈیا میں بولتے ہیں, مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کے کہا کہ سعودین اویسی صاحب جس بچے پر ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ خبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے, اپنے گھر کو چلاتا ہے, اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کانپور میں گڑبڑ ہوئی, میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا مودی کو ہی صرف. میڈیا کے دو آنکھ ہیں, ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے اور دوسری آنکھ میں مودی کا موتیا اتر چکا ہے تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے. میں ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے مسلمان پتھر پھینکا, مسلمان پتھر پھینکا. ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں, ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا, دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاوا, مگر یہاں پر نہیں, یہی لوگ کیے, یہی کیے, یہی پتھر پھینکے, پیٹرول بم بنائے, واٹس ایپ گروپ بنائے. یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے, اس کہانی کو بدلو. تم 40 سال سے صرف یہی کہانی, نہیں مسلمانی پھینکا, مسلمانی کیا, تو کیا سب کے دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے, زبان نہیں کھولتے. مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا, گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم نے کوشش کی. جن غریبوں کے گھروں کو بیچا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے, ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا. آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے, اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے, مجھے بتاؤ. تم صرف سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے. تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے. تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے منہ میں زبان آ جائے اور اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے. تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہوں اور غریب اور مظلوموں کی داستان کا انصاف کا بیان کروں. مگر سن لو گولی مارنے والوں, سن لو میرے دشمنوں, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ گولی چلانے والوں. مجھ کو مارنے والوں یاد رکھو تم کو بھی مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے ایک دن. میں موت سے نہیں ڈرتا, میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے, جب حشر کا میدان ہوگا, تم کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے. موت تو سب کو آنے والی ہے, کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. جو آیا وہ جائے گا, جو دنیا میں آیا وہ جائے گا, مگر کون جائے گا؟ سب کو جب جانا ہے. تو جب دنیا میں چند دن کی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سامنے لانے کا کام کرنا ہے, ہم کو باطل کو شکست دینا ہے, حق کو کامیاب کرنا ہے, ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے, ظالم کے ظلم کو روکنا ہے. میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے. ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے, یاد رکھو میری اس بات کو. ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو, میں کہوں گا نہیں سہوں گا. میں کوئی کہے گا کہ تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو, میں کہوں گا نہیں, تم نے تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا, دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا, دبا کے یاد رکھو. وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے, وہ دن ختم ہو گئے. اب وہ دن چلے گئے, وہ ڈرانے والے یاد رکھو, تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے. میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں. دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہو, بچے کا نام, مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا. 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے, اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو, موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی. وہ جن گن من پڑھ رہا ہے, اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے. کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی سالم ہے تو بولنے والے, میں نے اپنی کوکھ کو ڈال دیا, میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی. ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں کھونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ظلم نہیں سہیں گے, اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا, اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ پہ لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی, رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میری زندگی, آپ کی زندگی, سب کی زندگی, چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو, اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے. یہ لڑائی مشکل ضرور ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا, آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی, تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں, نہ صرف مہاراشٹر میں, بلکہ پورے بھارت میں ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں تو لوگ بولیں گے کیا پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشمہ چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے۔ قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا، بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے۔ اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہے نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہے نا، شیو سینا میں بھی ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے، پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا، تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا، تم اپنی آواز کو آزادی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو، اورنگ آباد کی عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹروادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو، اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ۔ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے۔ تب آپ دیکھیں گے، شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ والے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے ہوگا۔ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیات کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ایسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکولرزم ہے، کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یہ سیاسی سیکولرزم کیا ہے سنو آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے، جین برادری کے ضعیف آدمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے ہسبینڈ نے، شوہر نے خوب پیٹا، تھپڑ مارا، ویڈیو نکالا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بول کیا تو مسلمان ہے؟ 4 تھپڑ مارتا، بول کیا تو مسلمان ہے؟ وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا بول رہے نہیں تو مسلمان ہے، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب آپ بولو سیکولرزم ہے یہ سیکولرزم ہے؟ مدھیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے، بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتھر پھینکتا ہے، دکان کو توڑ دیے، یہ سیکولرزم ہے؟ آپ بتائیے کون سا سیکولرزم ہے یہ؟ میرے دلیلوں کا جواب دو، جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی سیاسی قوت بننے کی راہوں پر کانٹے ڈالتے ہیں، بتاؤ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو فیصلہ لینا ہے، آپ ایک اچھا فیصلہ لے لیجئے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی امتیاز جلیل نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، اور 2014 سے بی جے پی نے، نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کی ہے، کبھی اخلاق کو، کبھی پینو کو، کبھی اکبر کو، کبھی حافظ جنید کو، کبھی گوشت کے نام پر، اب حجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی۔ ہماری بچی حجاب پہنتی، ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حلال گوشت ہم سب لوگ کہتے ہیں حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے؟
मंडियों पर गोश्त तलकर गरीब जिंदगी गुजारता है, चाहे हिंदू और मुसलमानों, आपको तकलीफ पहुंचती है। अब हद ये हो गई कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की, महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ, भिवंडी में जलसा हुआ, मैंने उसको इस बारे में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा। क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कुछ? नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा। ये सेकुलरिज्म है। और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। वो कहेगा कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिनकी शिफाअत से तुम और हम जन्नत में जाएंगे, जिनकी शिफाअत से तुम और हम जन्नत में जाएंगे। जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा, हम प्यासे होंगे तो आका पर हमको आबे कौसर से जाम पिलाएंगे। जब हमारा हिसाब किताब होगा, गर्मी होगी, सब लोग भाग रहे होंगे और सब लोगों के नबी कहेंगे कि नफसी नफसी। उस वक्त अगर कोई कहेगा उम्मती उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज उस आका की शान में नाम शराब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गर्म नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल्लिल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शराब बका जाता है तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो बकाएगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे, बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, दो कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है, मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदके की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शराब बकते हैं। मुसलमानों याद रखो मेरी इस बात को, अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठिए, अल्लाह कुरान में फरमाया कि ईमान वालों अपनी आवाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो वरना तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत नाज़िल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। जब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई तो हज़रत क़ैस एक सहाबी थे जो आवाज ऊंची थी, ऊंचा बोलते थे, वो 3 दिन तक नजर नहीं आए। अल्लाह के रसूल कमली वाले ने पूछा कहां है क़ैस? तो कहा गया रसूलुल्लाह जब से कुरान की आयत नाज़िल हुई है वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊंची आवाज से अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोलूंगा तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये क़ैस के लिए नहीं है, मेरे सहाबी के लिए, बुला उनको और उनको खुशखबरी दो, जन्नत में जाएंगे। आवाज को बुलंद करने का हुक्म नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये गुलामी का तकाजा है। इमाम मालिक है, मदीना की मस्जिद नबवी है और हदीस बयान कर रहे इमाम मालिक, चेहरे का रंग बदला जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि इमाम मालिक का रंग बदल गया। लोगों ने शागिर्दों ने पूछा इमाम पसीना जा रहा है, रंग बदल गया, उठो क्या हुआ? इमाम मालिक बाद में बोलते हैं कि मुझे किसी भिक्षु ने डस रहा था। तो उनके शागिर्दों ने पूछा इमाम क्यों नहीं उठ गए? बोले हदीस बयान कर रहा था, आका की हदीस बयान कर रहा था, अदब का तकाजा था कि हदीस बयान करूं होना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अदब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि नौजवानों को मालूम हो जाए। सियासी तकरीर तो वैसी बहुत करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी उम्मत की मां के बारे में नाम शनाब बका गया। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा सल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया, 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी। आज उनकी शान में अनाब शनाब बका जाता है, उनकी शान में। तो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अगर कोई अपनी बीवी से शादी करा हुआ है या शादी हो चुकी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे। बीबी आयशा पानी पी रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के प्याले को लेकर पूछते हैं कि आयशा तुमने किस जगह से पानी का प्याला पिया? फिर रसूलुल्लाह उस जगह से पानी पीते थे। फिर अपनी उम्मत की मां से, हमारी उम्मत की मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आयशा तुमने कहां पर उंगलियों के निशान छोड़े, मैं वहां से खाना खाऊंगा। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को रखकर खाना खाते। हमारी उम्मत की मां के बारे में नाम शनाब बका जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त अपना सर मुबारक हमारी उम्मत की मां के सीने मुबारक पर रखे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आयशा कि तुम जब मुझसे नाराज होती हो और जब तुम मुझसे खुश होती हो। बीबी आयशा ने पूछा कैसे जानते हैं आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कसम खाती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम थोड़ा नाराज। नौजवानों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। लोग आज के जमाने में बोलते अरे ज्यादा गुलामी करवा रहे तो जोरू की। याद रखो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब हम देख रहे हैं ना। हदीस में आ रहा है, क्या तुम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा की रेस हुई, रेस हो रही है। अरे पागल, अनाप शनाप पकते हैं,
अरे अगर तुम बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ लोगे तो तुम कलमा पढ़ लोगे और बोलोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर खड़े रहते और बोलते कैसा तुमने कहा रसूलुल्लाह। जब वो चले जाते तो आका फरमाते देखे मैंने तुमको कैसे बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें, मगर ये जालिम लोग बीबी आयशा हमारी उम्मत की मां के बारे में, बीबी आयशा सबसे ज़हीन थी, सबसे ज़हीन। सहाबा आकर दीन के मसले पूछते थे बीबी आयशा के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मगर इस्लाम के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, इंसानियत के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, अदब और अखलाक को मलूज रखो। पढ़ो दीन, पढ़ो मुसलमानों, दीन पढ़ो। कोई अगर बोलेगा अरे बोला ऐसा उसने, तो आप जब दीन पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर कस्से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको। जब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती, मतलब बोल लो। आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का भी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को, नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को खोलना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम भक्ति है, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे। तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई। मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम है आप सबके वजीर आजम है, मेरे भी हैं सबके, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई। कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, हर कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा, आपके 2 एमएलए हैं मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह, तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मगर ये लोग बोलेंगे नहीं तुम आना हमारे पास 2 रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चलेगा हमारे नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ये डरो मत हमको, तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला करें, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से। हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते, हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए, हमारे घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारे बाप को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आपको मेरी खबर पर मरने के बाद आकर दो फूल आकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना। अब वो क्या जमाना कि ये लोग क्या समझते, एक कहावत है दखन में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी करते। वो क्या जमाना, अब बातचीत बराबरी की होगी। यकीनन हम भी चाहते हैं कि मालेगांव विधानसभा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जाएं। ये मालेगांव की आवाम का हक बनता है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है। जब मराठों की बात होगी तो मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों को, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखो कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, गुलाब जामुन उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो पूरी मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और दूसरी बात, हम आरएसएस के श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत कैसे बना मालूम आपको? इंडो पाक बड़े सगीर कितना टाइम? 3 मिनट। तो भारत कैसे बना? भारत, इंडिया जो मौजूद है जिसको कहते हैं, 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। अब पूछिए आरएसएस वालों से, हाँ अफ्रीका से है। फिर उसके बाद 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए। हाँ ईरान से आते यहाँ पे
پھر اس کے بعد ایسٹ ایشیا سے آئے, سینٹرل ایشیا سے آئے, تب جا کے یہ بھارت بنا. مغل 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 مغل, اورنگزیب, شاہجہاں, اکبر. ارے اس سے اوپر بھی تو جاؤ. پشیمتر سنگا کون تھا؟ کیا اس نے 50-60 ہزار بودھ مذہب کے عبادت گاہوں کو نصف نابود نہیں کیا تھا؟ اگر میں مغلوں کا جانشین تو کیا آپ ان کے جانشین ہیں؟ بتاؤ آپ. اور پھر آپ بولتے کہ نہیں نہیں وہ فلاں ایسا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے, آپ تمام سے اپیل ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. مجلس کا ساتھ دیں گے نا, اور دیں گے بدن کے نشان پر. تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.